اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہم احسار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج احسار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ غریب پستا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اس دارالعلوم کے ان خوبصورت طلباء کرام کی دستار فضیلت کے موقع پر آج کی اس تقریب سعید کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے۔
ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، سب بیٹھ جاؤ، تھک جائیں گے آپ بلا وجہ، تشریف آسانی سے بیٹھ جائیں۔ نہیں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، یہ کسی اور نے کیسے شروع کر دی؟ اس وقت میرا ٹائم ہے جی تقریر کا، اور کوئی نہیں کرے گا، خاموشی سے بیٹھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو اچھا رہے گا، پچھلوں کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ پیچھے آپ کے لوگ تکلیف میں ہیں، نہیں پیچھے دیکھنے کو نہیں کہا، بیٹھنے کو کہا، اگر آسانی سے بیٹھ سکیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی اور جگہ پہ اہتمام ہو جاتا زیادہ اچھا تھا، کچھ تھوڑی سی دشواری اب آپ کو ہوئی، لیکن کئی دفعہ دور سے بندہ چل کے آئے تو اسے نماز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا، ہمارا گفتگو کا وقت ہے، لمبا نہیں، آپ اگر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو 2-4 باتیں اپنی وسعت کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستار فضیلت ہے طلباء کا۔ علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے، اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رذائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے، خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے، اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے، یہ مقصود ہوتا ہے علم سے۔ علم سے، تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا عالم ہے، ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ، ایسا نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے، تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے۔ اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں۔ جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا۔ میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا۔ علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے، معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے،
آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ جب خود سے اس نے، اور صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسجدیں پڑھنی ہے۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کرے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوتا۔ وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے، جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بحر شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کی، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکاہ شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت ہے۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟
بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر دے کیا تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک اس طرح ہے، اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں۔ خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں۔ اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی۔ تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں۔ میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا، بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں، سارا کچھ کیا۔ گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے، اس پہ نعرے لگیں گے، آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں۔ اور اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ، اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا، اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی، تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے۔ یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی تو سفر کریں۔ تو میرے عزیز اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں، لیکن مسائل نہیں آتے۔ میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی، تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے۔ تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی۔ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا، اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا،
تو یہاں تو بیچاری بیویاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی۔ چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہے۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق۔ اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ۔ کیوں؟ اذان شروع ہوگی، اذان سنیں جی۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس لیے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو۔ دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں۔ آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا۔ میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دے، پہلے اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی۔ میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں۔ میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنجوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔
اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے، اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہو، اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو۔ خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو، اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز۔ آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں، آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں، لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا، آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھے تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں۔ آپ کی اہلیہ منتظر ہیں، کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے، لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے، صاحب کو کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے۔ وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو، حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ، حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر، اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے، محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا۔ میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا، اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی، اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے۔ یہ تسلسل ہے، لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں۔ میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا، بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا، کبھی کہاں کرے نا۔ میں نے اسے کہا پتہ کیوں نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے۔ ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں، آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے، کہنا جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں، میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں، تاکہ ان کا شوق پیدا ہو۔ میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں، اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تنگ نہ کرے، کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے۔ بخاری شریف سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو۔ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو، رب محمد کی قسم۔
یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور فرمایا جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم، پھر تم رب محمد نہیں کہتی. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھل گئی طبیعت، کہنے لگی کریم صدقے جاؤ، یہاں تک خیال فرماتے ہو؟ کس کے جملے کہاں پہنچ گئے، یہاں تک خیال ہے؟ فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، کہاں کھڑی ہو. او بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے. ہمارا باپ کہاں بیچارہ کھڑا ہے، وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی 10 منٹ میرے پاس بیٹھے گا. توجہ ہی نہیں، جذبات کا خیال ہی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو، میں صرف نام چھوڑتی ہوں، میرے دل میں ہر وقت مدینے والے محبوب ہی رہتے ہیں. نام ہی چھوڑتی ہوں صرف. او میرے دوست تھوڑا سا جا. اور دوسرا عرض کروں گا، دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی نا، بہت قیمتی، تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی. اگر پیسوں سے ہی سوکھ آتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے کاشانہ نور میں ہوتے. او میرے بھائیوں، سونا وقت محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے. او بھائی، میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب گرمی آتی تو فرماتے او لو بھائی توانوں پرواہ نہیں، میں تہاڈی پڑھولے چ دانے پا دیتے نے تے تہاڈی ماں نے مرتبہ نے اچار پا دیتا ہے. لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا، اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا. 6 کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن کہا، میں کہ ابا جی تمہیں پسند کی ہے؟ فرمان لگے پتر جے تو لگی ہوئے بھوک پھر تے ہر شے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے ہیں، پھر کیا پسند ہونا ہے. طبیعت نہیں، اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اطمینان پیدا کریں، اس طرح سے باہر آئیں. اور ایک بات اور عرض کرنی ہے، یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے، گھر میں نہیں چلتی. گھر میں عمل چلتا ہے. گھر جا کے آپ لیکچر دینا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے. آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے. دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تہجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے. گھر میں حضور تہجد کی نماز پڑھتے. اگرچہ گھر میں دشواری تھی، کچھ عبادات، کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے. توجہ کرے. ویسے تو ہم ایک اذان سن چکے ہیں، لیکن یہ کوئی زیادہ ہی قریب ہے، اسے بھی سونے لیا جائے. اچھا جی سن لیں جی، اذان سن لیں. ویسے ایک ہی اذان سننا ضروری ہوتا ہے جب زیادہ ہو رہی ہوں. میں بھی بس بات سمیٹنے ہی لگا تھا، اذان کو مکمل ہو لینے. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ایک آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں، ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں، اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا اپنے یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم احسار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج احسار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمع جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی، ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں، غریب پستا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا، لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں، ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں نے جمعے میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی، تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو۔ کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں فریج اور فریزر بڑی اس سے پہلے زیادہ بکتے ہیں۔ فریج نہیں لے آؤ، بڑی لے آؤ، چونکہ گوشت سیو کرنا ہے، سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں۔ میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کر رہا، ذبح ہی وہاں جا کے کر لو۔ تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں۔ یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اماں جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی، تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اماں جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی، وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا اہتمام کر دیتی تھی، لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا، حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دے آؤ، تو میں کہتی اماں جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہے میں کر دوں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے،
میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو اجر لینا ہے وہ رب کی بارگاہ سے لینا ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں، تھوڑی تھوڑی گنجائش پیدا کریں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو، نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا، تو بعض اوقات بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ بعض اوقات انسان پہ غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی تو، بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ وہ میں نے کہا تمہارے لیے تو آسان ہے، اس لیے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی، تمہیں کیا پتا ہو، وہاں تو اسی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے، اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی۔ یہ چھوٹی عید گزری تھی نا، تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے، اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے، ورنہ راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے، لیکن توجہ نہیں۔ ایک تو ذوق علم پیدا کریں، ایک اپنے گھر میں اطمینان کا ماحول لائیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ مہنگائی اور سختی کے اس دور میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، عزیزوں کا، اہل محلہ کا ہاتھ بٹائیں، پیار کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب سے دستار بندی کا شرف حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد ابو بکر صاحب۔ حافظ محمد ابو بکر صاحب جی۔ حافظ محمد عدنان کاشف صاحب۔ حافظ محمد عدنان کاشف صاحب قبلہ پیر صاحب سے دستار فضیلت حاصل کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد عدنان کاشف صاحب۔ اس کے بعد حافظ احمد رضا صاحب۔ حافظ احمد رضا قبلہ پیر صاحب سے دستار بندی کا شرف حاصل کر رہے ہیں حافظ احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اس کے بعد اسٹیج پہ آتے ہیں حافظ محمد محتشم۔ حافظ محمد محتشم صاحب قبلہ پیر صاحب سے دستار بندی کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد محتشم صاحب۔ عزیزان گرامی، ان بچوں کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ جو بیان ہے وہ تو ہم پیر صاحب کی زبان مبارک سے سماعت کریں گے۔ ان بچوں کے والدین جب کل قیامت کا دن ہوگا، ان بچوں کے والدین کو اللہ رب العزت بیش قیمت لباس عطا فرمائے گا اور بیش قیمت تاج عطا فرمائے گا۔ ان بچوں کے والدین پوچھیں گے مولا یہ کس عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا جو تمہارے بچوں نے قرآن حفظ کیا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی،